بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے پاک نام سے. ڈی گراؤنڈ تو جناب زندگی دیکھو رحمت الحمدللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. بندے بھی نال آتے ہیں فوٹو منڈا شرماتا ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے بہت مختصر مگر جامع نصیحت ہے، اور آپ اپنے متعلق فرماتے ہیں انا افصح العرب، میں عرب و فصیح و بلیغ انسان. آپ نے ایک چھوٹا سا جملہ بولا ہے اور اس ایک جملے پر کتابیں لکھ دی گئی. یعنی آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر فرمایا اس شخص کی طرح نماز پڑھ جو کہ دنیا کو چھوڑ کر جانے والا، اللہ اور زبان سے ایسی بات نہ نکال آخر پہ حساب ہو تمہارے پاس کہنے کی کچھ نہ رہے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس مالو اس معاملہ سے بے نیاز ہو. بس پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کس طرح نماز پڑھ اس شخص کی طرح جو دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہے. میرے بھائیوں، جس آدمی کو پتہ ہو یہ اس کی زندگی کی آخری نماز ہے، اس کا قیام کیسا ہوگا. نماز کے اندر وہ دنیا کی مختلف وادیوں میں گھومتا نہیں پھرے گا، بلکہ ہمارا اس ذات عالی کی طرف متوجہ ہوگا جس کے لیے نماز پڑھ رہا. پھر اس کا رکوع کیسا ہوگا. پھر میں یہ کہتا ہوں سجدے پہ تو ساری نہیں اٹھائے گا، اسے پتہ ہے یہ میرا آخری سجدہ. اللہ آمین. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ زبان سے ایسی بات نہ نکال اگر آخرت پہ حساب ہو تو تمہارے پاس کہنے کی کچھ نہ. اللہ میرے بھائیوں، جسم کے سارے اعضاء تھکتے ہیں، ہاتھ تھکتے ہیں، پاؤں تھکتے ہیں، دماغ تھکتا ہے، آنکھیں تھکتی ہیں، لیکن زبان نہیں تھکتی. یہ بولتی چلی جاتی ہے، اس کو بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے، آپ نے کسی پر احسان کیا، پھر آپ نے کوئی شیطان آپ پر غالب آ گیا، آپ نے کہہ دیا کہ تم تو ہمارے ٹکڑوں میں پلے ہوئے. اب یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ اس کے کلیجے کے پار ہو جائے. اگر ہم نے اسے معافی بھی مانگ لی لیکن وہ پہلے والی بات ہوئی. اور فرمایا تو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو. یہ ضمانتی کون مار رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ. ایک وہ جو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرم کا، اس کی حفاظت کرو. ایک وہ جو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج ہوئی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے سے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے. میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کیا کرتے ہیں، استغفر اللہ. ان کا گوشت کھایا کرتے ہیں، ان کی پابندی کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا اس طرح تذکرہ کرنا اگر وہ سے پا جائے. عرض کیا گیا اگر وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہو برائی یہی تو غیبت. اللہ اگر برائی نہ پائی جاتی پھر تو بیکار. اللہ. اور لکھا یہ ہے کہ غیبت کرنے سے آدمی کی نیکیاں جس کی غیبت کی اس کو منتقل ہو جاتی ہے. ایک اللہ والے کو پتہ چلا اس کے مطلب انہوں نے کہا اگر اس کے آج کے بعد میں غیبت کروں گا صرف اپنی ماں کی کروں گا، میری نیکی سب سے بڑھ کر مجھ سے. اللہ. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری غیبت کرنے والے ہمیں خراج ادا کرتے ہیں اور اپنے اعمال صالحہ ہمارے اعمال نامے کے اندر منتقل کرتے ہیں. اور فرمایا جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. تو میرے بھائیوں، زبان کو بہت قابو ضرورت ہے. ہم کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کسی کو اذیت دے دیتے ہیں، کسی کو گالی دے دیتے ہیں. دیکھیے یہ دنیا اللہ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے. اگر کوئی آدمی کوئی بات کہہ بھی دے تو خاموشی کرے، انشاءاللہ اس کو آپ کا فائدہ ہوگا. تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ لوگوں کے پاس جو کچھ مال و مال ہے اس سے بالکل بے نیاز ہو جاؤ.
میرے بھائیوں اگر ہم دوسروں کے مال پر نظر رکھیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا وہ تو ہمیں مل کر ہی دے گا۔ بے شک بس اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی طرف آمین۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول افضل دعا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا اللہم صلی علی سیدنا واسرافنا فی امرنا وثبت آمین۔ اقدامنا وانصرنا علی القوم آمین آمین یا اللہ ہمارے گناہوں آمین ہماری خطاؤں کے تبدیل آمین۔ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو آمین یا اللہ کل بیماروں کو صحت عطا آمین۔ چھوٹے مسلمان پریشانوں کی پریشانیوں کو دور یا اللہ جو حضرات ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ یا اللہ اس ملک میں قرآن و سنت کا قانون جاری اور ساری آمین۔ اللہ حافظنا اللہ ناصرنا آمین۔ اللہ ناصرنا اللہ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر محمد و آلہ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوگا کلاس الحمدللہ شروع ہو رہی ریاض صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدا حسین ایک نئے ولاگ کے ساتھ آج میں ادھر بھٹا پہ آیا تھا، میں نے کہا آپ کو دکھایا جائے۔ ماشاءاللہ بھٹا چل رہا ہے، مٹی کی اینٹیں۔ اللہ اکبر فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ گلی مٹی ہے جنہیں اٹھاں بن اٹھاں وہ نے جڑیاں گلیاں نے، وہ ادھر نے جڑیاں سوک گئی ہیں، ادھر ہی ہے سارا ماشاءاللہ۔ میرے چینل کو لائک شیئر کومنٹس کرتے رہیں، سبسکرائب کرتے رہیں اور دوستوں کے درمیان شیئر کرتے رہیں ایسی اچھی اچھی ویڈیو کے لیے۔ آج میں آپ دوستوں کے لیے اسپیشلی ادھر بھٹے پہ آیا ہوں، میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا ان کا دکھایا جائے میکنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدا حسین، امید ہے آپ خیریت سے ہیں۔ آج ایک دعوت پہ آیا تھا، میں نے کہا آپ کو بھی تھوڑا سا دکھایا جائے ماشاءاللہ۔ نہیں تبصرہ کوئی نہیں، وہ وجہ ایڈیٹنگ ہاں کر لیں۔ اے تے ٹک ٹاک بنائی دی ٹھیک ہے۔